جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب کیا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اہل صبر کو جنت میں بھیجے گا، صبر کرنے والوں کو جنت میں بھیجایا جائے گا، اے صابرین جاؤ جنت میں۔ تو جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے فرشتے کہیں گے آخر آپ کون لوگ ہیں؟ ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا کہ آپ کو جنت میں بھیجایا جا رہا ہے۔ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں، ہم صبر کیا کرتے تھے اس لیے ہمیں بغیر حساب کے اللہ جنت میں بھیج رہا ہے۔ تو پوچھیں گے تمہارا صبر کیا تھا ذرا یہ بھی تو بتاؤ۔ کہیں گے صبرنا علی طاعت اللہ، ہم وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو جما کے رکھتے تھے، اللہ کے احکام پر اپنے آپ کو قائم رکھتے تھے۔ صبرنا عن معاصی اللہ، اللہ کی نافرمانی سے ہم نے اپنے آپ کو بچائے رکھا تھا، ہم نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے نفسوں کو روکا تھا، ہم نے اپنی ذاتوں کو جمایا تھا اطاعت پر، کرنے کے کاموں کو کیا تھا، اور جو کام نہیں کرنے کے تھے ہم کبھی ادھر پلٹ کے دیکھے بھی نہیں تھے۔ اللہ کی نافرمانی سے ہم نے اپنے آپ کو روک کے رکھا۔ صبرنا علی البلاء والمحن، جو بلائیں اور مصیبتیں آئیں ہم نے حرف شکایت زبان سے نہیں نکالا، ہم صابر رہے، ہم صبر کرتے رہے۔ اسی لیے فرشتے کہہ رہے ہیں واہ واہ اے صبر کرنے والوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ، فنعم اجر العاملین، کتنا اچھا تم نے عمل کیا اور ایسا عمل کرنے والوں کو بہترین صلہ رب کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ تو حضرت کی زندگی صبر سے عبارت رہی ہے۔ اے حضرت سامر سلطان کے دربار میں آئے ہوئے لوگوں، زندگیوں میں یہ صفات پیدا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ حضرت تم سے راضی ہو، تم پھول پیش کرو گے شاید حضرت راضی ہوتے ہوں گے، تم چادر پیش کر رہے ہو شاید حضرت راضی ہوتے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حضرت راضی نہیں ہوتے ہیں، حضرت کی محبت میں تمہارا یہ فعل ہے، مگر یاد رکھو جو وہ تم کو دیے اس کو پہلے پیش کرو۔ وہ کہے میں نے صبر کیا زندگی میں، صبر تم بھی کرنا۔ میں گناہوں کی طرف کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تم بھی گناہوں سے نظروں کو پھیر لو۔ میں اطاعتوں پر اپنے کو جما کے رکھا، تم بھی اطاعتوں پر جم کے رہو۔ زندگی میں کٹھن مراحل آئے مگر میں کبھی جزا فضا نہیں کیا۔ تمہاری زندگی میں بھی حرف شکایت نہیں آنا چاہیے، خدا کے فیصلوں پر راضی رہو۔ اگر اللہ کے فیصلے میں بظاہر تمہارا نقصان نظر آ رہا ہے تو سمجھ لو دنیا کا نقصان ہے مگر آخرت میں بھلا ہی بھلا ہے۔ آج اگر مال جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے مگر اللہ راضی ہے، اس کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت و دولت نہیں۔ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے جلوے کو دیکھنے کی خواہش اور اس کی رضا کی طلب میں ہر طرح کی قربانی دے کر صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ سرًّا وعلانیہ، چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر ہو کر بھی خرچ کرتے ہیں، باطن و ظاہر میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے تو خطا کے بعد اور خطا نہیں کرتے، خطا کو مٹانے کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ بھول ہو گئی ہے تو نیکی کرتے ہیں، کسی نے بدی کی ہے تو بدی کا جواب بدی سے نہیں دیتے، احسان کر کے جواب دیتے ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا دنیا کو آتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں پھول بچھا کے دیتے ہیں۔ کڑواہٹ کا جواب کڑواہٹ سے نہیں دیتے، کڑواہٹ کو کڑواہٹ سے نہیں مٹایا جاتا، آگ کو اور مزید آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ آگ کو بجھانا ہو نفرت کی تو محبت کا پانی ڈالو، اگر کڑواہٹ کو نفرت کی دور کرنا ہو تو اخلاص و محبت و چاہت کی مٹھاس سے دور کرو۔ کہہ رہا ہے اللہ پاک ذرا میرے پاک باز بندوں کو دیکھو، جہاں خلق خدا آ کر دل کا سکون پا رہی ہے، ارے ان کے دربار کے سکون سے اب سمجھو تو صحیح یہ کس مقام پر پہنچے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد صدیاں بیت گئی مگر آج بھی دکھ لے کر آتے ہیں، سکھ لے کر جاتے ہیں، تکلیف لے کر آتے ہیں، راحت پا کر جاتے ہیں۔ غم و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو کہتے ہیں چلیں گے حضرت کے پاس جا کر ذرا فاتحہ گزران کر آئیں گے۔ ارے بڑے پریشان چہرے سے آئے تھے، جب جا رہے تو چہرے پر مسکراہٹ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت کی خدمت میں کیا حاضری دیا، بس ایک دم قلب کو سکون مل گیا۔ پیسوں سے کبھی سکون نہیں خرید سکتے، سوچو ذرا اس بارگاہ میں جو اپنے قلب کو سکون کی نعمت حاصل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو نا، اولیاء کے پاس جانے کے بعد قلب کو جو راحت مل رہی ہے یہ پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ دولت سے سکون کا سامان تو خرید سکتے ہیں مگر سکون نہیں خرید سکتے، راحت کا سامان تو خرید سکتے مگر راحت نہیں خرید سکتے۔ بنگلہ بنائے تو راحت ملتی ہے، کتنے گھر ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ بنگلے ہیں مگر سکون نہیں ہے۔ اچھے کپڑا پہننے سے سکون ملتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں سکون نہیں ہے۔ گاڑیوں میں پھرنے سے سکون ملتا ہے، نہیں صاحب۔ عہدے اور اقتدار پر براجمان ہونے سے سکون ملتا ہے، اقتدار ہے تو سکون ہی غارت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سکون یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے
وہ ان لوگوں کے پاس ملتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ جو ایمان لائے اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، ان کے دل اطمینان رکھتے ہیں اور وہ با اطمینان ہستیوں کے پاس بیٹھو تو قلب میں سکون کی نعمت منتقل ہوتی ہے۔ ہم حضرت کو تو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھیں تو اس قابل نہیں، مگر ان کو نہیں دیکھ رہے، ان کے فیض اثر کو محسوس تو کر رہے ہیں۔ آج کیا ملتا ہے پوچھنے والے عزیزو؟ دیکھو تو صحیح، قلب کا سکون مل رہا ہے، دل کو راحت مل رہی ہے۔ جب تذکرہ ہوتا ہے کیسی سکینت اترتی ہے، کیسی رحمت چھا جاتی ہے۔ تو ان کی صفتوں کو قرآن میں دیکھو تو صحیح، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ويدرؤون بالحسنة السیئة أولئک لهم عقبى الدار، ان کا بہترین انجام، اچھا گھر ان لوگوں کے لیے ہے۔ جنات عدن يدخلونها، ہمیشہ رہنے کے باغات ہے، وہ اس میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہی نہیں جائیں گے، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور جو نیک وکار ان کے باپ دادا تھے وہ بھی جائیں گے، ان کی بیویاں بھی جائیں گی، ان کی آل اولاد بھی جائیں گی، ایمان کی شرط کے ساتھ۔ جو ان سے محبت رکھنے والے، ان کے پہلے والے جو گزر گئے، ان کی اولاد، ان کی بیویاں، وہ بھی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ بھیجی جائے گی۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، یہ شہزادگان، ان کی جو اولاد ہے کہ ان کے پاس پہنچائی جائے گی، اور فرشتے آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے۔ جب انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو کیا پروٹوکول ہوگا؟ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، اور یہاں آپ جا کے السلام علیکہ یا ولی اللہ کرتے ہو، السلام علیکہ یا سیدی سامر سلطان عرض کرتے ہو، وہاں کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو اے پاک بازو، تم نے بڑی صبر کی زندگی گزاری ہے، بہترین گھر ہے اس کے صلے میں اللہ نے جو جنت میں عطا کیا۔ سلام علیکم، سلام پیش کریں گے کیا کہہ کر؟ یہ صلہ آپ کو جو ملا ہے آپ کے صبر کی وجہ سے ملا ہے، خواہشوں کو آپ نے پامال کیا، اللہ کی رحمت پر نظر کی، طاعت خداوندی میں اپنے آپ کو سرگرم عمل رکھا، معاصی اور گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھا، اور مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچی تو آپ نے اس پر شکایت کا کلمہ زبان سے نہ نکالا، ہمیشہ رب کی رضا کو تکتے رہے، رب کے خوشنودی کے سلسلے ہی میں طلبتے رہے۔ ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے والوں، تمہارے صبر کا صلہ یہ کہ ہم تمہیں سلام پیش کرنے کو آ رہے ہیں۔